موضوع درس فی اسماء اللہ الحسنى سورۃ الحشر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تشریح و تفسیر فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. یاد رکھیں کہ یہ آیت بالکل قریب قریب 2 دفعہ آئی ہے. تو اللہ کے قرآن میں کسی آیت مبارکہ کو اگر مکرر ذکر فرمایا جائے یعنی 2 بار 3 بار تو اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. اب جیسے مثلا سورۃ الرحمن آپ پڑھتے ہیں تو وہاں تقریباً 33 بار ایک آیت کو دہرایا گیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. 33 دفعہ ایک ہی آیت کو دہرایا گیا. تو اس تکرار کی وجہ کیا تھی؟ ورنہ ایک کلام کو 2 دفعہ 3 دفعہ تکرار اچھی چیز نہیں ہوتی. یعنی ایک بات کو آپ بار بار کہتے رہیں. اسی لیے علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اسرار التکرار فی القرآن کہ قرآن میں جہاں جہاں مقررات ہیں اس کی وجہ کیا ہے. جیسے ویل یومئذ للمکذبین کئی دفعہ آیا.
قل لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین کئی دفعہ آیا. تو اس میں لا شک فی ذالک کہ اللہ کی حکمت ہے. اسی لیے بعض علماء نے آسان آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ نے چونکہ سورۃ الرحمن میں اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت، تو ہر نعمت کے بعد فرمایا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو لہذا نعمتیں جب الگ الگ ہیں تو اس پر ایک آیت کا آنا جو ہے وہ تکرار نہیں کہلاتا. یا تو ایک ہی نعمت ہوتی اور پھر ایک لفظ آتا بار بار جب نعمتیں ہی الگ ہیں. جیسے مثلا اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب آگے اور نعمتیں آگئی رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر اور نعمتیں آگئی مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربکما تکذبان. یہ حسن ہے قرآن کا. اسی لیے مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، گویا دلہن ہے. تو جیسے دلہن کو بنایا سنوارا جاتا ہے اس کے اندر بھی وہ جمال ہے. اور اسی لیے بعض علماء نے اپنے تجارب کا ذکر فرمایا ہے کہ جس لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزانہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کرے تو اللہ بہتر رشتہ عطا فرما دے، کیونکہ مناسبت ہو گئی نا عرائس القرآن اور عروسہ سے. تو ہر چیز میں بہرحال حکمت ہو. اب دیکھیں نا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 2 دفعہ ذکر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. تو وہاں بھی آیت میں کیا ہے اللہ الذی لا الہ الا هو. اب پھر فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس والسلام. تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھیجے ہیں وہ اسی توحید الوہیت کی دعوت کے لیے بھیجے ہیں. کیونکہ توحید ربوبیت جو ہے وہ تو سب مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. وہ تو سب مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ہمارا رب بھی ہے، اور ہماری قوت سامعہ باصرہ کا مالک بھی ہے. یہ تو سب مانتے ہیں. اصل جو بنیاد ہے ایمان کی وہ توحید الوہیت ہے، جس کے بغیر ایمان ہی نہیں. ایمان اور کفر کے درمیان جو ایک چیز ہے وہ توحید الوہیت. آپ حضور پاک کو بھی مانتے ہیں، آپ رب کو رب بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، مدبر بھی مانتے ہیں. ایمان نہیں آئے گا جب تک آپ اللہ کی الوہیت پر ایمان نہیں لیں. اب دیکھیں کلمہ شہادت ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ جو ہے شہادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ.
الا اللہ، آگے نوح نجی اللہ آ گیا، موسیٰ کلیم اللہ آ گیا، عیسیٰ روح اللہ آ گیا، محمد رسول اللہ آ گیا، لیکن پہلا کلمہ تو وہی ہے نا، لا الہ۔ اللہ نے کسی جگہ کلمہ شہادت میں یہ نہیں فرمایا کہ لا رازقا، لا خالقا، لا مالکا، نہ فرمایا لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ یہی وہ بات ہے جس پہ سارا جھگڑا ہے۔ ورنہ مکے والے جو ہیں قریش، یعنی وہ لوگ جو ہیں یہ نہیں کہ خدا کو نہیں مانتے تھے، خدا کو نہیں مانتے، خدا کا کعبہ بناتے، اللہ کا گھر بناتے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، زمزم حاجیوں کو پلاتے تھے، سرید کھلاتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، احرام باندھتے تھے، بچوں کے عقیقے کرتے تھے، ختنے کرتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، کہتے ہیں اللہ۔ سارے قرآن پاک میں دیکھ لیں، یعنی ان کو تو عجیب آپ حالات دیکھیں تو حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ جب ابرہا کے لشکر نے اللہ کے کعبے کو گرانے کا منصوبہ بنا لیا اور ہاتھیوں کو لے کے آیا، اور مکے والے تو بیچاروں نے زندگی میں کبھی ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے کہ ایک کمرہ چلتا ہوا آ رہا ہو۔ مکے والے لوگوں نے زندگی میں کبھی ہاتھی نہیں دیکھا، تو وہ ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لے کے آیا، اور مقام مینا جو ہے جس میں آپ حج پہ جاتے ہیں، تو اگر مکے سے جائیں نا تو جہاں مینا کی حد ختم ہوتی ہے وہی وادی محصر ہے، اس کے بعد پھر مزدلفہ۔ اگر عرفات سے آئیں تو جہاں مزدلفہ کی حد ختم ہوگی وہی وادی محصر ہے، یعنی ما بین مینا و مزدلفہ۔ وہاں اس نے پڑاؤ کیا، عبد المطلب کے اونٹ وغیرہ چل رہے تھے، اس کے فوجیوں نے اونٹ پکڑ لیے۔ وہ چرواہا بیچارہ روتا ہوا آیا، اس نے کہا جی باہر تو کوئی فوج آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے بلا قسم کے جانور ہیں، دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اور اس کے فوجیوں نے اونٹ آ کے ہمارے پکڑ لیے، وہ ذبح کریں گے، کھائیں گے، فوج کو کھلائیں گے، اور کیا کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب کو جوش ہے، اس وقت سردار عبد المطلب تھے، یہ اسی گھرانے میں سرداری آ رہی ہے مکہ کی۔ سرکار دو جہاں کا جو نسب مبارک ہے نا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، یہ سارے مکے کے سردار ہیں۔ تو عبد المطلب نے تیاری کی اور چل پڑے اور مینا پہنچے، اور وہاں ایک آدمی ان کا ملنے والا تھا، اس سے کہا بھی مجھے ابرہا سے ملاؤ، بادشاہ سے ملاؤ۔ اس نے جا کے ابرہا سے کہا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ بلائیں۔ عبد المطلب اتنا خوبصورت آدمی تھا، اور کیسے نہ ہو، حضور کا دادا ہے، سرکار دو عالم کا دادا ہے، وہی جمال ہے، وہی جلال ہے، وہی اثرات ہیں۔ اتنا خوبصورت آدمی تھے، اتنی آپ کی داڑھی تھی، اور اتنا بڑا چہرہ تھا، اور 6 فٹ سے زیادہ قد تھا،
اور بڑا اللہ نے ان کو عجیب دہشت دی تھی کہ جب آئے تو ابرہہ کھڑا ہو گیا، یعنی اتنا روب تھا. حالانکہ عبد المطلب تو ملنے آ رہے تھے، وہ بادشاہ تھا، عبد المطلب بادشاہ تو نہیں تھے. تو عبد المطلب کھڑا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا ہے نا حدیث پاک میں، کوشش کیا کریں، سمجھا کریں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو سمجھ دے قرآن کی حدیث مبارک کی. حضور نے فرمایا میری ایک صفت یہ بھی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اگر 1 مہینے کا ابھی سفر باقی ہوتا ہے اللہ میرا رعب جو ہے نا دشمنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. ابھی 1 مہینہ ہم دور ہوتے ہیں اور دشمن کانپنا شروع ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ روب کوئی نسلاً چلا رہا تھا کہ عبد المطلب کو دیکھا تو ابرہہ کے ہوش شواز وہ یہ بھی بھول گیا کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں ان سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے اور ساتھ بٹھایا. یہ نہیں کیا کہ بھائی نیچے بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو، کیا بات کرتے ہو. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ہاں عبد المطلب اب بتاؤ کیسے آنا ہوا. تو عبد المطلب نے فرمایا کہ بھائی میرے اونٹ چل رہے تھے، تمہارے فوجیوں نے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو اب ابرہہ ہنس پڑا. اس نے کہا عبد المطلب جب تم آئے ہو نا اور میرے خیمے میں داخل ہوئے ہو تو میرے دل میں تمہاری ایک عزت تھی، وقار تھا، عظمت تھی کہ یار واقعی مکے کا سردار ایک کوئی شان والا بندہ ہے. لیکن جب تم نے بات کی ہے نا ساری عظمت تمہاری ختم ہو گئی. اب میرے دل میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہی. کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں آیا سمجھا تھا تم میرے پاس آؤ گے کعبۃ اللہ کی سفارش کے لیے کہ میں اللہ کے کعبے پہ حملہ نہ کروں، میں کعبے کو نہ توڑوں، میں جنگ نہ کروں. عجیب بات ہے تم صرف اونٹ مانگنے آ گئے ہو. یعنی تمہارے دل میں اللہ کی کعبے کی عظمت اتنا نہیں ہے، اپنے اونٹ زیادہ پیارے ہیں. عبد المطلب بھی جلال میں آ گیا. فرمایا ابرہہ انا رب الابل ولہذا البیت رب سیحمیہ. فرمایا ابرہہ میں اونٹوں کا سردار اور مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا مجھے خیال ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. السلام علیکم میں جا رہا ہوں. کانپ کے رہ گیا ابرہہ. اس نے حکم دیا ان کے اونٹ بھی واپس کرو. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کعبے کی سفارش کروں میں؟ لہذا البیت رب، اس کا بھی رب ہے. جو رب البیت ہے تو اپنے گھر کی وہ خود حفاظت کریں گے. واپس آئے عبد المطلب آ کے طواف کیا. قریش کو حکم دیا کہ قریشیوں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، فوج کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر. اور خود کعبۃ اللہ کا طواف کر کے ملتزم پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے یا رب ہما کا، میرا مولا میرا رب تیرے گھر پہ دشمن حملہ کر رہے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کر. دیکھو وہ تو مانتا ہے رب، وہ تو طواف کر رہا ہے، ملتزم پہ کھڑا ہے، زمزم کے لیے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. آپ کا دادا ہاشم 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو سرید کھلا رہا ہے، تو پھر کافر کیوں تھے وہ آخر؟ بس یہی بات تمہیں سمجھ آ جائے نا انشاءاللہ ہدایت کے لیے کافی ہے. اور جب تک یہ بات سمجھ نہ آئے کروڑ عمرے کرو، کروڑ حج پڑھو، دھیلے کا فائدہ بھی نہیں. تم سے ابو جہل نے زیادہ حج کیے. تم نے تو شاید کبھی مسجد ہی نہ بنائی ہو، انہوں نے تو کعبہ بنایا ہے.
تم تو حجر اسود کو صرف بوسہ دیتے ہو نا، وہ تو حجر اسود کو کعبے میں لگانے کے لیے اتنے یعنی غصے میں آئے کہ اپنے ہاتھوں کے خون نکال کے پیالے بھر لیے اور خون میں ہاتھ ڈال کے قسمیں کھا لی کہ میں حجر اسود رکھوں گا. اور سردار نے کہا میں رکھوں گا، یہ میری شان بنے. یعنی یہ ان کے دل میں کعبۃ اللہ اور حجر اسود کی عظمت ہے. تم ماشاءاللہ مسلمان ہو، سود کے پیسوں سے مسجد بنا دیتے ہو. تم ماشاءاللہ مسلمان ہو، رشوت کے پیسوں سے مسجد بنا دیتے ہو. تم ماشاءاللہ مسلمان ہو، ڈی سی صاحب ایک 10 روپے ہر کام پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ جی پہلے مسجد کی پرچی کٹاؤ پھر کام ہوگا. یہ ظلم ہے، مسجد بنانا حرام ہے اس طرح. اور ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا ناجائز ہے. یہ چندہ لینے کا طریقہ ہے، اس بیچارے کو کام ہے جب تک 10 روپے کی پرچی نہ کٹائے درخواست ہی آگے نہیں جاتی. یہ تو ظلم ہے، غصب ہے، یہ تو نہب ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو چندے کرنے والے مولوی ہوتے ہیں نا تو ایسا سما مانتے ہیں کہ لوگوں کو رلا دیتے ہیں. کوئی نہ دینا چاہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے. انہوں نے فرمایا یہ لینا بھی حرام ہے. کسی سے جبر کر کے لے لو یا کسی کو رلا کے لے لو، فرمایا یہ حرام ہے. بس تم بتا دو بھائی مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کسی کو توفیق دے تو ڈال دو، بس. اس کا دل کرے گا دے دے گا، نہیں کرے گا نہیں دے گا. یہ کیا شرمندہ کرو. اور پھر جب وہ دے دے تو پھر اعلان کرو فلاں سردار کا 1000. یہ کوئی میراثیوں کی شادی ہو رہی ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس کس بات کو روئیں، کس کس بات کا غم کریں. بالکل ہم نے دین کو تماشا بنا دیا ہے. ہم نے دین اسلام کو مذہب بنا دیا ہے. سارے قرآن حدیث میں مذہب کا لفظ نہیں آیا، دین کا لفظ آیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. لکم دینکم ولی دین ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. مالک یوم الدین. ہم نے اس کو مذہبوں کا مذہب بنا دیا. پھر جناب ہم نے روایات اور رسوم کا ایک ایسا نقشہ بنا دیا ہے کہ 27 رجب کو معراج بناؤ، دیگیں چڑھاؤ، پلا زردے بناؤ. حضور معراج پہ گئے تھے، ان کو آپ زردے کھلا رہے ہیں کیا؟ یعنی انہوں نے بھی کوئی سفر کرنا ہے؟ نہ وہی سمجھاؤ تو صحیح نا. بھئی سیدنا حسین شہید ہو گئے اور پیاسے شہید ہو گئے، تم سبیلے لگا کے لوگوں کو دودھ پلا رہے ہو. اچھی محبت ہے حسین سے کہ آج تیری موت کی خوشی میں ہم دودھ پی رہے ہیں. یہ کیا مذہب ہے کہ 10 دن 4 پائیاں الٹی کر دو، کپڑے سیاہ پہن لو، سبیلے لگا دو، ماتم کرتے رہو، اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے رہو، یا حسین کہتے رہو. یہ مذہب ہے؟ اسی لیے حضرت حسین شہید ہوئے تھے کہ میرے بعد تم یہ ماتم کرتے رہنا. اس کے مقابلے پہ ہمارے اہل سنت والجماعت جو ہیں انہوں نے کہا کمال ہے، تم اگر ماتم کر سکتے ہو، تعزیہ نکال سکتے ہو، ہم بھی 12 میلاد کو روضہ شریف کا باقاعدہ ماڈل بنا کے ہم بھی جلوس نکالیں گے. چلو مقابلہ کرتے ہیں. یہ مذہب ہے، یہ دین ہے. 11ویں شریف کو دودھ تقسیم کریں گے. کیوں جی؟ اگر جی یہ دودھ جو ہے نا پیران پیر کو ہم بخشیں گے اور قیامت والے دن ان کا بیڑا آئے گا، ہم سب کو لے جائے گا، پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. یہ مذہب ہے، عقیدہ ہے کہ 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرو، 12ویں کو میلاد بناؤ،
مر جائے تو تیسرے دن کل شریف کرو، 7 جمعراتیں پھر 40واں کر لو، 27 رجب منا لو، جھنڈیاں لگا دو، بس ٹھیک ہے تماشے کو ماشاءاللہ۔ نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، عاشق جو ہو گئی، عاشق کا کیا کام نماز روزے سے؟ وہ تو ہوتا ہی پاگل ہے، تو جھنڈیاں لگاتا رہتا ہے بس، عاشق جو ہوا۔ یہ دیکھو عبد المطلب ہے، کہتے ہیں لہذا البیت رب، کیا عقیدہ ہے کہ اس گھر کا بھی ایک خدا ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب صبح کو ابرہہ نے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے چلاؤ، اس کے پیچھے پیدل فوج چلے گی، نعوذ باللہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، وہ ایک فیل بان جو تھا اس نے سب سے بڑا ہاتھی جو تھا اس کے کان میں کہا کہ پتہ ہے تم خدا کے گھر کو گرانے جا رہے ہو، خیال رکھنا۔ بس یہ کہنا تھا، وہ ہاتھی الٹ پڑا، بجائے کعبے شریف آنے کے اپنی فوج کو مارنے لگ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری شان بھی نرالی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاتھیوں کے مقابلے پہ میں اگر اونٹ بھیج دیتا یا ان سے بڑے جانور بھیج دیتا تو پھر بات تو نہ ہوئی نا۔ میری شان تو یہ ہے کہ میں ہاتھیوں کو ممولے سے مراؤں گا، ابابیل سے مرواؤں گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندے۔ اور ان پرندوں کو اللہ نے کیسے سکھایا ہے کہ ایک پتھر چھوٹا سا چونچ میں ہے اور 2 پنجوں میں ہے، اللہ کی فوج آ گئی ہے جی۔ دیکھو کیسی فوج ہے، نہ سڑک کی ضرورت ہے اس کو، نہ ٹینک لانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو جناب کو میزائل چلانے کی ضرورت ہے، نہ خود کش جیکٹ پہننے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دھماکے کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بارود بھر کے لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا حکم ہے جہنم سے لے لو 3 کنکریاں اور جا کے تم ان کے سر پہ ڈال دو۔ تو اس دور کے عینی شاہد یہ کہتے ہیں کہ وہ پرندے اللہ کی فوج ایسی پڑھی لکھی تھی، یہ بھی نہیں کہ کہیں بھول گئے ہوں، ادھر اڑ گئے ہوں، ادھر اڑ گئے ہوں، مکے والوں پہ جا کے پھینک دیں، سیدھے دشمن کی فوج پہ آئے اور ٹھیک ہاتھی کے فیل بان کے سر پہ پتھر پھینکا، وہ اس کے سر سے نکلتا ہوا ہاتھی سے نکلتا ہوا زمین میں دھس گیا۔ خدائی ایٹم آ گیا۔ یہ تمہارا ایٹم نہیں، اللہ کا بنا ہوا ایٹم تھا۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، بعد میں کہا سجیل مانا پختہ، بعد میں کہا جہنم سے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کی حال ایسے ہو گئی جیسے گھاس کو اگالی کر کر کے جانور پھینک دیتا ہے یا پاؤں میں روند کے چورا چورا کر دیتے، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس گھر کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، ہمارے حاجیوں کو اکثر دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ پرندے جو اڑ رہے ہیں نا ابابیل ہیں، یہ غلط بات ہے، کوئی ابابیل شبابیل نہیں ہے۔ ہمارے حاجی جا کر رہے ہو جی میں نے کعبہ شریف میں دیکھا وہ ابابیل ابھی اڑ رہے ہیں حفاظت کرنے کے لیے، اوپر پرندے کھڑے، وہ خاص پرندے تھے اللہ نے پیدا کیے، جدے کی طرف سے آئے تھے سمندر سے، دشمن کو ہلاک کر کے واپس چلے گئے، وہ ان کی نسل بھی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں کس سے؟ ان کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ تو ایک حکم تھا، تعمیل تھی، آ گئی فوج اللہ کی چلی گئی، بس ختم۔ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ تو اب دیکھیں عبد المطلب کا کتنا بڑا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اس گھر کا ایک رب ہے وہ حفاظت کرے گا۔
اچھا بتائیں یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اسی سال میرا محبوب محمد مصطفیٰ پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم ولد سنۃ الفیل، ہاتھی والے واقعے کے سال حضور پیدا ہوئے. اللہ نے اشارہ کر دیا مکے والوں، اگر ابابیل سے میں ہاتھی مرا سکتا ہوں جو میرے کعبے کا دشمن ہے، میں اس کو ہلاک کر سکتا ہوں، محمد تو میرے کعبے کے آباد کرنے والا ہے، اگر اس کو چھیڑو گے تو میں تمہیں بھی برباد کر دوں. حضور کے آتے ہوئے امت کو سبق مل گیا، پوری دنیا کو سبق مل گیا کہ میرا نبی ہے. آتے ہوئے نیچم اس کے دشمنوں پہ ایٹم برستے ہیں اور اوپر میزائل لگتے ہیں. شیطان جب گئے نا اوپر سننے کے لیے، انہوں نے کہا جی کچھ ہو گیا. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشوبا. اللہ نے فرمایا رجوم للشیاطین، شیطان بھاگے ابلیس کے پاس گئے. انہوں نے کہا ابھی اوپر جاتے ہیں جناب، اوپر سے آتا ہے میزائل، یا جلا دیتا ہے یا جس کو چھو کے گزر جائے پاگل کر دیتا ہے. اب ہم نہیں سن سکتے ملائکہ کی باتیں، پہرے ہو گئے آسمانوں پہ. اللہ نے فرما دیا اب آسمانوں پہ بھی پہرے ہیں، زمینوں پہ بھی پہرے ہیں، کیوں میرا محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایٹم و میزائل کے سب سے پہلے موجد تو تمہیں ہونا چاہیے تھا. تم ماشاءاللہ فلم بنانے میں لگ گئے، تم ماشاءاللہ بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھ گئے، تم نے بوتیک کی دکانیں کھول لی، تو پھر ٹھیک ہے مار کھاؤ، کھاتے رہو. اللہ تو اللہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تم کافروں کے دین کی مدد کرو، تم کافروں کی تہذیب کے وارث بنو، تم مشرکوں کی تہذیب کے وارث بنو، پھر تمہاری اللہ مدد کرے. کیا مطلب؟ تم نے تو ہر وہ کام اپنا لیا ہے نا جو کافروں کا تھا. ایمان سے گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہمارے ہاں جو شادی ہوتی ہے اس میں جناب یہ پہلے منگنی ہو رہی ہے، پھر جناب یہ مہندی کی رسم ادا ہو رہی ہے، پھر جناب یہ کھیر کھلائی ہے، یہ دودھ پلائی ہے، یہ منہ دکھلائی ہے. یہ کیا ہے؟ کس کی تہذیب ہے یہ؟ ہاتھ میں سرخ دھاگے باندھے ہوئے ہیں، عورت کے بستر کے نیچے چھری رکھی ہوئی ہے، دولہے صاحب کو لوہے کا بیت پکڑایا ہوا ہے. یہ کس کی رسمیں ہیں؟ مسلمان ہو تم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ساری ہندو کی رسمیں ہیں، یہ تو کافروں کی رسمیں ہیں. اور تم جو جناب جا کے ڈھونڈ رکھے ہیں تم نے جاہل میری جیسے مولوی جو ہے، فال نکالو جی، وہ فال نکال کے بتا رہا ہے کون سا دن شادی کے لیے بہتر ہے، کون سی گھڑی شادی کے لیے بہتر ہے. شوال میں شادی نہیں کرنی ہے، او محرم میں شادی نہیں کرنی ہے. او توبہ 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 توبہ. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اسی لیے حضور پاک آئے تھے کہ تمہیں صرف یہ سمجھا دیں کہ 11ویں کو دودھ شریف تقسیم کرنا ہے، 12ویں کو جھنڈیاں لگا کے میرا جلوس نکالنا ہے. یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا تھا. اگر یہی بات تھی تو ابو جہل پاگل ہو گیا تھا کہ دشمن بن گیا. وہ تو حضور کے غلام تھے، حضور کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، حضور پہ جان چھڑکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقے واری جاتے تھے اور دنیا کو کہتے تھے کہ دیکھو محمد، دیکھو عبداللہ کے گھر میں اللہ نے کیسا بچہ دیا ہے. اور عبد المطلب دنیا کو شان سے کہتے تھے کہ اے مکے والوں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور میں نے ایسا نام رکھا ہے جو آج تک کسی نے نہیں رکھا، میرا بیٹا محمد ہے. وہ نہیں جانتا عبد المطلب یہ تم نے نہیں رکھا، رکھانے والے نے رکھوایا ہے، تم نے کہاں رکھا ہے.
اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج یہ بات بھی یاد رکھ کے سن لو، اللہ نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی اس پہ رحمت بھیجتا ہوں اور ایمان والوں تم بھی درود و سلام بھیجو۔ کسی نبی کے لیے یہ حکم نہیں آیا ماں سوا حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اللہ نے آدم کے لیے فرمایا ہے، ہاں یہ کہہ دیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اسی طرح والسلام علیہ یوم ولدت والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ صرف میرے محمد مدنی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسی شان ہے کہ فرمایا اللہ اور اللہ کے ملائکہ بھی، اور آگے کیا فرماتے ہیں یصلون علی النبی۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال پہ اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، یعنی اب بھی اور آئندہ بھی۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ سلام بھیج دیے ہیں، فرمایا نہیں، اب بھی اور آئندہ بھی یصلون علی النبی ہے۔ اور علماء نے یہاں عاشق رسول اولیاء اللہ نے ایک لطیفہ تفسیری لکھا ہے، اس نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پہ، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو میرے مدنی پہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انہوں نے کتنا پیارا نقطہ لکھا ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا یاد رکھو اللہ رحمتیں بھیجتا ہے محمد پر، تو اللہ پہ فنا ہے؟ بھئی اللہ فنا ہوگا؟ اللہ تو ہمیشہ، جب اللہ ہمیشہ باقی ہے تو میرے مدنی پہ رحمت بھی خدا کی ہمیشہ باقی ہے، نہ اس کی ذات ختم ہو نہ محمد پہ رحمت ختم ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو آخر جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا صرف یہی تھا کہ جس دن حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں کہہ دو، اقرار کر لو کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے آلہہ، یہ جھوٹے آلہہ، یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، تم نے یہ چھوٹے چھوٹے بوٹڑے بنا رکھے ہیں، ان سب کو لات مار دو اور صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اسی کے لیے جب آپ نے دعوت دی تو اب دشمنی کی تلوار چلی۔ ویسے آنکھیں بند کر کے آپ ذرا اپنے اپنے محلے میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا غور کرو، جس مسجد کا مولوی اس توحید الوہیت کی تقریر نہیں کرتا اس کا بھی کوئی دشمن ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ یعنی وہ شان رسالت بیان کرتا ہے، شان صحابہ بیان کرتا ہے، فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علی، شہادت حسین، شہادت عثمان، لیکن کبھی توحید والی ضرب نہیں مارتا، اس کا کوئی مخالف نہیں۔ مخالفت پیدا تب ہوگی جب وہ محمد والا نعرہ اونچا کرے گا، پھر لوگ کہیں گے وہابی، پھر لوگ کہیں گے گستاخ رسول ہیں، جی نبی رسول کو مانتے ہی نہیں، یہ تو فاتحہ درود کے بھی منکر ہیں جناب، یہ تو اولیاء اللہ کو بھی نہیں مانتے، پیر فقیر کے بھی منکر ہیں، یہ تو ختم شریف کے بھی منکر ہیں، ختم صغیر کبیر کو بھی نہیں مانتے۔ اب کیوں؟ چوٹ لگے گی تو زخم دکھے گا نا، اور جب تک یہ ضرب نہیں لگے گی اسلام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اب دیکھو ایک آیت میں 2 دفعہ خدا کہہ رہے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔
اور اسی وقت فوراً هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. بس یہی توحید سیکھ لو کہ معبود برحق کوئی نہیں مگر جب معبود اللہ ہے تو عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اب رکوع کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ کرنا، سونا، پکارنا، نیاز، نظر، منت، منوتیاں، یہ سب عبادت ہے. پھر کس کے لیے ہے؟ تو اگر کلمے بھی پڑھتے رہو اور 11ویاں بھی دیتے رہو تو پھر ایمان کی خیر بناؤ. اگر آپ کہتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ ماشاءاللہ یہ اللہ کے پیارے ہیں جناب، ہم آ کے ان کو درخواست کرتے ہیں اور یہ اللہ کو درخواست کرتے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. اچھا جب یہ ہو کہ ہماری نہیں سنتا، کافر ہو گیا. اللہ تو کہتے ہیں میں سب کی سنتا ہوں، مجھے پکارو. ہم ان کو کہیں گے یہ تو یہی تو ابو جہل کا عقیدہ تھا. وہ کیا کہتے تھے؟ یہ خدا کو کہتے نہیں بابا، خدا خدا ہے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. عیسائی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو صلیب لٹکائی ہوئی ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، جب بیٹا ابے کو کہہ دے گا ہمیں جنت مل جائے گی، بس اتنی بات. ہم بھی یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں اللہ کے مقبول ہیں، پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتے ہیں. ہم جب ان کی نظر نیاز دیتے ہیں ان کو آگے کہتے اللہ میاں کو کہہ دیں گے بس جناب پیران پیر کی کشتی آئے گی ہمیں بٹھا کے لے جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن تو آیا اسی دعوت کے لیے تھا کہ کوئی معبود لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم. اور آگے پھر فرما دیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک، مالک بھی وہی ہے، القدوس عظمتوں والا، ہر صفت نقصان سے پاک بھی وہی ہے. اور جن کو تم خدا بنا رہے ہو وہ تو کھانے کے بھی محتاج ہیں، وہ تو حمام جانے کے بھی محتاج ہیں، وہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ آیت مبارک جو ہے 2 دفعہ دہرائی گئی تاکہ عقیدہ توحید الوہیت سمجھ آ جائے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی سمجھ دے، اللہ آپ کو بھی، اور اللہ ہر مسلمان کو عقیدہ صحیح، عقیدہ خالص، توحید الوہیت سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ایک آدمی کہتا ہے میں مکے میں رہتا ہوں، میں طائف کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا تھا تو واپسی پہ مجھے احرام باندھنا چاہیے تھا. میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں احرام باندھے وہ میقات ہے، بغیر احرام کے آئے گا تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی. اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ 5 میقات جو حضور نے مقرر فرما دیے ہیں اگر یہ ہماری مرضی کے تابع ہیں تو پھر میقات بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم باندھیں یا نہ باندھیں؟ پھر میقات کی تو کوئی قیمت نہ رہی نا. ایک دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے.
جب بھی حضور تشریف لائے ہیں احرام میں آئے ہیں، الا فتح مکہ، فتح مکہ پر احرام نہیں تھا، اور وہ بھی حضور نے بتلا دیا کہ ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے رخصت دی ہے۔ تو لہذا امام صاحب کے نزدیک آپ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لیں، پھر آپ دم سے بچ جائیں گے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ کوئی کام گیا تھا، کسی دوست کو ملنے گیا تھا، اس کی نیت ہی نہیں تھی حج عمرہ کرنے کی، اس نے احرام نہیں باندھا تو جرمانہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ لمن اراد الحج والعمرہ، ایک حدیث میں ہے جو حج و عمرہ کی نیت کر کے آئے اس کو میقات پہ احرام باندھنا ضروری ہے۔ یہ تو اپنا کام گیا تھا، یہ تو کسی دوست کو ملنے کے لیے گیا تھا، اس کی تو عمرے کی نیت ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ بھی یہ کہتے ہیں، مسئلہ سمجھو کہ اگر احرام نہیں باندھے گا تو دم نہیں پڑے گی، یعنی جرمانہ نہیں ہوگا، ورنہ عمرے سے تو محروم ہو گیا، ان کے نزدیک بھی محروم ہو گیا۔ امام صاحب کے نزدیک جرمانہ ہوگا، ان کے نزدیک جرمانہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ سب ائمہ کہتے ہیں کہ احرام سے میقات سے احرام باندھ کے آنا چاہیے۔ اہل حدیث، ساری دنیا اہل حدیث ہے، کون دنیا میں کوئی مسلمان ہے جو حدیث کو نہ مانتا ہو؟ سب سے بڑے اہل حدیث تو ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں۔ سب سے بڑے تو وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث سے موتی چنے ہیں، تم نے تو صرف کتاب پڑھی ہے نا، اصل تو وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث مبارک سے مسئلوں کا استنباط کیا ہے۔ ایک آدمی سنت نہیں پڑھتا، اللہ نے اس کو محروم کیا ہے، ایک دن نتیجہ نکلے گا فرض نماز سے بھی رہ جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی آداب چھوڑے گا نفل سے محروم ہوگا، نفل چھوڑے گا سنت سے محروم ہوگا۔ من تہاون بالسنت، جو سنت میں غفلت کرے گا اللہ اس کو فرائض سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ کہتے تھے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ مومن کی روح علیین میں ہوتی ہے، کافر کی سجین میں ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ روح اور جسد کا قائم رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، موبائل آپ کے پاس ہے، سیٹلائٹ کہاں ہے، لیکن اس کا تعلق قائم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بندے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اللہ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا عقیدہ ہے بھائی۔ بہرحال ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے، کم سنت کے خلاف ہے۔ اگر ایک درہم کے بجائے خون لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، اولیاء اللہ کی مدارات پہ جانا جائز ہے، لیکن ان کے لیے دعا کریں، یہ نہیں کہ ان سے دعا مانگیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ اپنے اس بزرگ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما اور شان بڑھا دے۔ یہ نہیں کہ ان سے مانگو جی میں تمہارے پاس آیا ہوں، مہربانی کریں مجھے بچہ دے دو۔ فیکٹری لگائی ہوئی ہے پیر صاحب نے بچوں کی، اس میں اٹھا کے ایک بچہ پکڑوا دیں گے۔ کتنے پیر فقیر ہیں جن کے اپنے بچے نہیں تھے، وہ تو بغیر اولاد کے فوت ہو گئے، اپنے لیے بھی بچہ نہیں پیدا کر سکے، تیرے لیے کہاں سے بچہ لے آئیں گے؟ بچے دینے کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، یا بولے وہیں یشاء اناسن ہو یا بولے وہیں یشاء ذکور۔ اللہ نے فرمایا میری مرضی ہے، لڑکا دوں لڑکی دوں جوڑے دوں نہ دوں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ حضور کی عمر جو ہے وہ 65 سال مبارک تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، کیونکہ نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون کا معنی ہے عاجزی، تذلل، بندگی، اور اس کا تقاضا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ میں پاکستان سے آ رہا تھا، مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ طواف کرنا کرو، کسی نے منع کیا ہے؟ بالکل کریں جی، آپ ان کی وصیت پہ عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں نے عمرہ کیا، عمرہ جب میں نے ختم کر لیا میں سو گیا،
سونے کی حالت میں مجھ کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ انسان کے اپنے بس میں تھوڑی چیز ہے۔ لیکن احرام کھولنے سے پہلے یاد رکھو، جب صفا مروہ دوڑ لیں، مروہ پہ 7 چکر ختم ہو گئے، اب انہی چادروں میں بیٹھ کے سر منڈوائیں، پھر چادریں کھولیں اور کپڑے بدلیں۔ اگر پہلے آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں، اگر 5-6 گھنٹے پہنے بعد میں سر منڈایا تو دم پڑ جائے گی۔ اگر 1-2 گھنٹے کی بات ہے تو صدقہ کریں، لیکن پھر بھی وہ کپڑے نکال کے چادریں باندھ کے پھر سر منڈائیں۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں، یعنی اس کا جو کنارہ ہے آپ کے کندھے کے برابر ہو، پھر ذرا سا آگے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اب نظر نیچے رکھیں اور چلتے رہیں۔ حجر اسود رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے چلے جائیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر حجر اسود پہ آ کے اشارہ کریں، 1 چکر مکمل پورا ہو گیا، اسی طرح 7 چکر کریں۔ اگر عصر کے بعد طواف کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ ایک صحیح حدیث میں سرکار دو جہاں نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں گنجائش ہے، جائز ہے، ان کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، ورنہ اگر پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، نہ ڈاکٹری پڑھا ہے، نہ ڈاکٹری کی سند ہے، تو ایسے آدمی کا علاج کرنا اور کمائی کرنا حرام ہے۔ جو بغیر علم کے طب کرے، کوئی بندہ مر جائے تو اس میں قیامت میں قتل کا گناہ ہوگا۔ باقی روٹی کھانے کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل کھائیں۔ حجر اسود کے علاوہ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، باقی 2 کنارے رکن عراقی اور شامی پہ ہاتھ بھی نہیں لگانا، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ مقام ابراہیم کو نہیں چومنا ہے۔ دوران طواف اگر قرآن پڑھیں جائز ہے۔ طواف میں اگر کوئی نمازی کے آگے گزرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے جی کہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے حرم میں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلے اور دل میں رقت بھی طاری نہیں ہوئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ گناہوں کی زنگ زیادہ لگ گئی ہے۔ تو توبہ کرو، استغفار کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، تنہائی میں بیٹھ کے علیحدہ، انشاءاللہ حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹوپی کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو سکتی ہے۔ آج کل تو بغیر ٹوپی کا رواج ہے بابا۔ بہرحال ٹوپی سے بھی ہو سکتی ہے، پگڑی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کپڑا نہ ہو تو بغیر ٹوپی کے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا، ہو تو پھینک دو۔ بھائی جب آپ کا 4 دن کا قیام ہے، مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے۔ حج عمرے سے فرض نہیں ہوتا۔ سگریٹ پینا حرام ہے، مکے میں تو ڈبل حرام ہے۔ کوئی اللہ والا صحابہ کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو تو صحابی کے 1 پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، وہ مذاق ہے؟ کہتے جی کہ حرم میں جو صفائی کرتے ہیں اس میں صابن ہوتا ہے، حرم دھو رہے ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں اگر ہمارا پاؤں اس پہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کون سا خوشبو ہے
وہ تو ڈٹول وٹول ہوتا ہے، تو اس سے اگر پاؤں پہ لگ گیا تو کوئی شے نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک طواف ایک کو ثواب بھیجیں۔ آپ اسپین سے آئیں یا کسی جگہ سے، آپ مسافر ہیں، اور ہر مسافر کے لیے نماز قصر ہے۔ کیا معنی؟ 4 رکعت والی فرض 2 پڑھے گا، سنت اور نفل معاف ہے، لیکن پڑھنا چاہے تو پوری پڑھے گا۔ سنت نفل میں کوئی کسر نہیں ہوتی، کیوں؟ اللہ نے رعایت دی ہے فرض میں، اللہ نے سنت اور نفل پوری معاف کر دی ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ آج کل سفر میں تکلیف تو ہے کوئی نہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، آگے ایئر کنڈیشن ہوٹل ہیں، تو اگر اس کے پاس ٹائم ہے وہ سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے، کبھی کبھی سفر میں بھی صحابہ روزہ رکھ لیتے۔ تو یہ حالات پہ ہے۔ بہرحال آپ مسافر ہیں، آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجمع شملنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اپنی رحمت سے سب کے دامن بھر دے، اپنی رحمت سے سب کی جولیاں بھر دے، اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہ فرما۔ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اسلام کی عظمت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجب میں ہے، ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے، عربستان میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو یہود و ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ یہود و ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ گناہوں کی معافی عطا فرما، نافرمانیوں کی معافی عطا فرما۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ